برگے فضا قسط نمبر 23۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ جہنم واصل خالقو نے اپنے مکافات عمل کی سزا سے گزرنے سے پہلے آچر خان کے کہنے پر جب سوئے ہوئے ماما اللہ رکھیو اور ساول پر فائرنگ کی تو ماما اللہ رکھو نے تو اسی وقت دم توڑ دیا، جبکہ ساول ایک گولی ٹانگ اور دوسری بازو پر لگی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو ساول اپنی جگہ سن ہو کر رہ گیا تھا، مگر پھر دوسرے لمحے وہ اپنے زخموں کی پرواہ کے بغیر کراتا ہوا اٹھا تو اس نے اپنے برابر بچھی ہوئی چارپائی پر سوئے ماما اللہ رکھیو کی طرف دیکھا۔ اس کے اوسان خطا ہو گئے، وہ ماما ماما پکارتا بدنصیب اللہ رکھیو کے قریب آیا۔ اس کا پورا وجود لہو میں تر تھا اور وہ دم توڑ چکا تھا۔ ساول کا اس بھری دنیا میں اور کوئی نہ تھا، ایک ماما تھا، اسے بھی نہ جانے کس ظالم نے ختم کر ڈالا تھا۔ ساول بچوں کی طرح دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس دوران آس پاس کے لوگ فائرنگ اور بعد میں ساول کے رونے کی آوازیں سن کر اس کے گھر میں جمع ہونے لگے۔ پھر انہوں نے زخمی ساول کو گوٹ کے ڈاکٹر کو نیند سے بیدار کر کے اس کی مرہم پٹی وغیرہ کرنے کو کہا۔ ڈاکٹر کی چھوٹی سی ڈسپینسری اس کے ایک اوتاق نما کمرے میں تھی، جس کا ایک دروازہ باہر بھی کھلتا تھا۔ اگرچہ یہ پولیس کیس تھا اور اس کے پہلے تھانے میں رپورٹ درج کرانا ضروری تھا، مگر بہت سارے لوگوں کی موجودگی اور دباؤ کی وجہ سے ڈاکٹر نے مجبوراً ساول کی ٹانگ اور بازو کے زخموں کا معائنہ کیا۔ وہ اپنے کام میں خاصا ماہر تھا۔ اس نے بتایا کہ ٹانگ پر لگنے والی گولی گوشت پھاڑ کر نکل چکی ہے، البتہ بازو میں لگنے والی گولی ابھی اندر موجود ہے۔ شکر تھا کہ دونوں لگنے والی گولیوں نے ٹانگ اور بازو کی ہڈیوں کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ بہرطور اس نے تھوڑی سی کوشش سے بازو کی گولی نکال کر اس پر پٹی باندھ کر طاقت کی ڈرپ لگا دی۔ کچھ لوگوں نے تھانے جا کر رپورٹ لکھوا دی۔ ماما اللہ رکھیو کی تدفین عمل میں لائی گئی تو ساول نے بیوہ چچی اور ملوکہ وغیرہ کو بھی اس اندوناک واقعے کی اطلاع پہنچانا ضروری سمجھا۔ وہاں تک اطلاع لے کر جانے والے 3 افراد تھے۔ وہاں کا تھانہ انچارج انسپکٹر چھٹل شاہ اس اطلاع پر فوراً حرکت میں آیا، کیونکہ خالقو نامی قاتل اس کے لاکپ سے فرار ہو چکا تھا۔ اس نظراہ تشویش بھویں سکیڑ کر سوچا، کیا یہ اسی مفروض قاتل خالقو کی کارستانی تو نہیں؟ انسپکٹر چھٹل شاہ چند سپاہیوں کے ساتھ موبائل میں سوار ہو کر جائے وقوع پر پہنچا۔ لوگوں سے سوالات کیے، پھر پیر اٹھانے والے کھوجی کو بلایا گیا۔ نامعلوم قاتل کا پیر ملتے ہی پولیس تعاقب میں ہو لی۔ قاتل کا پیر مقتول ماما اللہ رکھیو کے گھر سے سیدھا آچر خان کے ہوٹل تک پہنچا تو وہاں شور مچ گیا۔ آچر خان کو فوراً حراست میں لے لیا گیا۔ بعد میں قاتل کے پیر کے ساتھ ایک اور شخص کا پیر ملا اور انسپکٹر چھٹل شاہ آچر خان کو ہتھکڑیاں لگائے اپنے پولیس نفری سمیت آگے روانہ ہوا تو انہیں بڑی شاہراہ کے قریب جھاڑیوں میں خالقو کی لاش ملی۔ انسپکٹر چھٹل شاہ کی منت رنگ لائی۔ اس کے گھاگزے نے یقینی اندازہ کیا کہ مفرور قاتل جو خود مقتول ہو چکا تھا کو قتل کرنے والا وہی شخص تھا جو اس کے ہمراہ آچر خان کے ہوٹل سے نکلا تھا۔ بعد میں جب مقتول قاتل بہرام کے پیروں کے نشانات کے تعاقب میں اشارہ تک آئے تو وہ اس کا پیر گم تھا، جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ قاتل یہاں سے کسی مسافر لاری میں سوار ہو کر آگے نکل چکا ہے۔ اس کی تلاش سر دست ناممکن تھی، مگر اب آچر خان کی شامت آ گئی۔ انسپکٹر چھٹل شاہ اسی لیے آنن فانن تھانے پہنچا۔ خالقو کو تو نے رات کو تھانہ لاکپ سے فرار کروایا تھا؟ انسپکٹر چھٹل شاہ نے آنکھیں سکیڑ کر اس کے چہرے پر جما دی۔ سائیں میں ایک شریف آدمی ہوں، بھلا میرا خالقو جیسے قاتل سے کیا واسطہ؟ آچر خان نے مکارانہ انداز میں جواب دیا۔ انسپکٹر چھٹل شاہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا سیاہ رنگ کا رول زور سے ٹیبل پر مارا اور کڑکدار لہجے میں بولا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ ابھی میں ادھر بہت سارے آدمی اکٹھے کر لوں گا جو اس بات کی تصدیق کریں گے کہ خالقو چاچا سکھیو کے قتل سے پہلے تم سے ملتا رہتا تھا۔ کیا تم انکار کرتے ہو؟ آچر خان فوراً جواباً بولا، برابر سائیں برابر۔ اس میں بھلا اس بات سے کہاں انکار کر رہا ہوں کہ خالقو میرے پاس نہیں آتا تھا، مگر اس کی حیثیت سے میرے گاہک جیسی تھی اور بس۔ اچھا ٹپری مجھے یہ بتا کہ خالقو تھانے سے فرار ہو کر آدھی رات کو کیا تیرے باپ کی شادی میں شریک ہونے کے لیے تیرے ہوٹل آیا تھا؟ انسپکٹر چھٹل شاہ نے زہرخند لہجے میں گھور کر کہا۔ آچر خان جلدی سے بولا، انسپکٹر صاحب مجھے کیا معلوم، ہو سکتا ہے اپنے کسی ساتھی کے ساتھ۔ بکواس بند کرو اپنی۔ انسپکٹر چھٹل شاہ دھاڑا، اس رات جب خالقو تھانے سے فرار ہو کر تمہارے ہوٹل آیا تھا اس وقت تم بھی وہاں موجود تھے، اور بعد میں تم نے خالقو کو ماما اللہ رکھیو کے ہاں اس سے اور اس کے بھانجے کو قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ جب خالقو اپنا کام نمٹا کر تمہارے پاس واپس پہنچا تو تم نے خالقو سے چھٹکارا پانے کے لیے اسے اپنے کسی ساتھی کے ساتھ روانہ کر دیا، جس نے بعد میں راستے ہی میں خالقو کا خون کر ڈالا اور خود وہ خاموشی سے غائب ہو گیا۔ انسپکٹر چھٹل شاہ کے پر اعتماد لہجے اور حرف بحرف صورتحال کو بالکل درست خطوط پر بھانپتے پا کر آچر خان کا چہرہ دھواں دھواں ہونے لگا۔
مگر وہ پھر بھی بڑی ڈھٹائی کے ساتھ انکار کرتا رہا۔ انسپیکٹر چھٹل شاہ نے بڑی زہر خند مسکراہٹ کے ساتھ اس کے چہرے کو گھورتے ہوئے کہا، مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ تم چاچا سکھی کی بھتیجی ملوکہ سے زبردستی شادی کرنا چاہتے ہو، اور اس مقصد کے لیے تم مختلف ذرائع سے ان پر دباؤ بھی ڈالتے رہے ہو۔ حالانکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ملوکہ کی منگنی مقتول ماما علی رکھو کے بھانجے سانول سے طے ہو چکی ہے۔ آچر خان کی حالت کاٹو تو بدن میں لہو نہیں جیسی ہو رہی تھی۔ اس کے خواب و خیال میں بھی بات نہیں آ سکتی تھی کہ انسپیکٹر چھٹل شاہ درون خانہ اس کے خلاف اپنی تشویش کا دائرہ بڑی کامیابی سے پھیلاتا رہا تھا۔ تاہم آچر خان اب تک مطمئن تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ چھٹل شاہ ابھی تک اس کے خلاف کوئی ثبوت حاصل نہیں کر سکا، کیونکہ وہ اپنے خلاف ایک ثبوت کو خالقو کو صفحہ ہستی سے مٹا چکا تھا اور دوسرے ثبوت یعنی بہرام کو کامیابی کے ساتھ فرار کروا چکا تھا۔ تب وہ خاصا پر اعتماد نظر آنے کی کوشش کرتے بولا، انسپیکٹر صاحب، یہ بات درست ہے کہ میں ملوکہ سے شادی کا خواہش مند تھا، مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ میں اسے حاصل کرنے کے خود کو کسی جنجال میں ڈال دوں۔ مجھے بھلا لڑکیوں کی کیا کمی، جوان و تندرست میں کماتا ہوں، مجھے تو چند ٹکوں کے بدلے ہر کوئی اپنی لڑکی دے سکتا ہے، مگر ملوکہ جیسی چھوکری تیرے جیسے کالے بیل کو کوئی نہیں دے گا نا بابا۔ انسپیکٹر چھٹل شاہ نے استہزائی انداز میں کہا، پھر اپنے ہاتھ میں پکڑا اور رول اس کی تھوڑی پر ٹکا کر بولا، دیکھو آچر خان، اب تم مجھے بالکل سچ سچ بتاؤ کہ تمہارا وہ دوسرا ساتھی جس نے تمہارے کہنے پر خالقو کو قتل کیا، وہ کدھر گیا ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ آچر خان نے ایک نظر انسپیکٹر چھٹل شاہ کی طرف دیکھا، پھر ایک دم کینچلی بدل کر کھڑے لہجے میں بولا، دیکھو انسپیکٹر صاحب، میں اس گوٹ کا ایک شریف آدمی ہوں اور میرا کسی بھی تھانے میں کوئی ریکارڈ نہیں جس کی گواہی پورا گوٹ دے سکتا ہے۔ تم مجھے عدالت کے سپرد کر دو، میں اب اپنی صفائی وہاں پیش کروں گا۔ آچر خان کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر انسپیکٹر چھٹل شاہ کے تن بدن میں آگ سلگ اٹھی۔ اس نے آچر خان کا گریبان پکڑ لیا، پھر اسے خشمگی نظروں سے گھورتے بولا، تیرے کو بعد میں عدالت کے سپرد کروں گا، پہلے ذرا سرکاری مہمان خانے کی ہوا تو کھا۔ میں بھی عدالت سے ریمانڈ لیتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں تیری زبان کس طرح فرفر چلتی ہے۔ یہ کہہ کر انسپیکٹر چھٹل شاہ نے قریب کھڑے دو سپاہیوں سے آچر خان کو لاک اپ کے حوالے کرنے کا حکم دیا۔ آچر خان کھدرے لہجے میں بولا، میں ابھی اور اسی وقت وہ ڈیرے علی نواز سے ملنا چاہتا ہوں، لے جاؤ اسے۔ تم کیا منہ کھڑے تک رہے ہو؟ انسپیکٹر چھٹل شاہ نے آچر خان کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے سپاہیوں سے کہا، اور وہ چابی بھرے کھلونے کی طرف فوراً حرکت میں آئے اور آچر خان کو لے کر کمرے سے چلے گئے۔ ملوکہ کو جب ماما علی رکھو کی اندرناک موت اور سانول کے زخمی ہونے کی خبر ملی تو وہ دیوانہ وار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑی۔ سانول کے گھر میں لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا۔ کچے سین کے وسط میں ماما علی رکھو کی کفن پوش لاش ایک چارپائی پر رکھی ہوئی تھی۔ سانول زخمی ہونے کے باوجود ماما کی لاش کی چارپائی سے لگا بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اس کے بازو اور ٹانگ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ چند ایک گوٹ کے جوان اور بوڑھے اسے تسلی دینے میں مصروف تھے۔ ملوکہ بھی رونے لگی۔ جب وہ سانول کے قریب آئی تو سانول نے اس کی سیسکیوں کی آواز سن کر سر اٹھایا۔ اس کو دیکھا تو یکدم چلا کر نفرت انگیز لہجے میں بولا، ایک منحوس چھوکری ہے، تو ڈائن ہے، تو نے میرے ماما کو کھا لیا، جا چلی جا یہاں سے، چلی جا چلی جا۔ ملوکہ سانول کے اس سنگ دلانہ بے رخی پر ڈھیسی گئی اور پھر پلو سے اپنا روتا سسکتا چہرہ چھپائے وہاں سے چلی آئی۔ ماما علی رکھو کی کو گوٹ کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ سانول اب بالکل تنہا رہ گیا تھا۔ وہ اپنے مرحوم ماما علی رکھو کی خالی چارپائی کی پائنتی لگا نڈھال سا بیٹھا تھا۔ ماما کی اس ناگہانی موت نے اسے بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اپنے ماں باپ کے بعد دنیا میں ماما ہی اس کی واحد ہستی تھی جس سے وہ بے تحاشا انسیت رکھتا تھا اور اسے اپنے لیے ایک ٹھنڈی چھاؤں سمجھتا تھا۔ ماما کی مشفقانہ باتیں اور چھرا چھرا کہہ کر محبت سے مخاطب کرنے کا انداز سانول کے دماغ میں بار بار گردش کر رہا تھا۔ سانول کو اپنا یہ گھر ماما کے بغیر قبرستان کی طرح ویران محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے ماما کے کپڑے، اس کی لاک، صدری، اجرک، ٹوپی اور جوتوں کو بھی سنبھال کر رکھا تھا۔ غرض اسے ماما سے اس قدر محبت تھی کہ اس کی جدائی کا غم اسے بھلائے نہیں بھول رہا تھا۔ لوگ آخر کب تک اس کے ساتھ چپکے رہتے؟ غم روزگار اور غم جہاں کے مارے ہوئے لوگ ایک ایک کر کے اسے تنہا چھوڑ کر اپنے گھروں کو ہو لیے تھے۔ گھروں سے آیا ہوا کھانا بھی ویسے ہی پڑا ہوا تھا۔ سانول کو اپنا ہوش بھی نہ تھا۔ اسے بھلا کھانے پینے کا کیوں کر ہوش رہتا؟ اس کا تو کام پر بھی جانے کو دل مائل نہیں ہو رہا تھا۔ وہ گھر پر ہی پڑا رہتا۔ اب کون تھا جو اس کی پرواہ کرتا؟ ایک ماما ہی تو تھا جو ایک شفیق باپ اور محبت کرنے والی ماں کی طرح اس کی خبرگیری رکھتا تھا۔ ہاں، اب ایک اور ایسی ہستی زندہ تھی جسے سانول کے درد اور غم کا پوری طرح احساس تھا، اور وہ ہستی ملوکہ تھی جو اس وقت اپنی جھگی میں پڑی چپکے آنسو بہا رہی تھی۔ اسے سانول کے رویے پر دکھ ہوا تھا، مگر پھر اس نے یہ سوچ کر
اپنے دل ناسبور کو تشفی دی تھی کہ سانول کا اس میں کوئی دوش نہ تھا۔ وہ بیچارہ غم سے چور تھا۔ دل میں بسنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کی کوئی بات بھی بری نہیں لگتی، ان کی سنگ دلی اور بے اتنائی برداشت کی جاتی ہے، اور ملوکہ بھی سانول کے روکھے اور بے اتنا رویے کو پیتی چلی آئی تھی۔ یہ سب جاننے کے باوجود کہ سانول نے اس کی محبت کو کبھی دل سے تسلیم نہیں کیا تھا، وہ بے شک اس سے شادی کرنے پر رضامند بھی ہو گیا تھا، تو یہ سب ماما لے رکھیوں کی وجہ سے تھا۔ اس میں سانول کی اپنی مرضی کا ذرا بھی دخل نہ تھا، اور ملوکہ اس کی وجہ بھی جانتی تھی کہ سانول ابھی تک اپنی پہلی محبت سدھورا کو نہیں بھولا تھا۔ سانول نے سدھورا کو لاکھ بھلانے کی کوشش کی تھی، اور اس کی بے وفائی پر اس نے اپنے دل میں سدھورا کے لیے نفرت کا جذبہ بھی پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، مگر یہ سب وقتی اور عارضی ثابت ہوا تھا۔ کسی دل جلے یا منجلے نے صحیح کہا ہے کہ پہلی محبت کبھی دل سے فراموش نہیں ہوتی، جسے اگر ایک دیوانہ اور فرزانہ انسان پالے تو پھر گویا اسے ساری دنیا کی خوشیاں مل جاتی ہیں۔ وہ اگر محبت کھو دے تو پھر عمر بھر کا عذاب ہاتھ آتا ہے، اور سانول اب اس عذاب سے دوچار تھا۔ ادھر ملوکہ کا زخمی دل سانول سانول پکار رہا تھا، اس سے ملنے کو تڑپ رہا تھا، مگر اب وہ کس کے پاس جاتی؟ پہلے تو ماما اللہ رکھیو تھا، وہ اس کے بہانے اپنے سنگ دل محبوب کا دیدار کر لیتی تھی۔ اب کیوں کر یہ ممکن تھا؟ نہیں، مجھے ہر صورت میں سانول کے پاس جانا چاہیے۔ اچانک اس کی دل مہجور میں بے قرار سی صدا ابھری، اور وہ بے چین ہو گئی۔ اسی اسنا میں اس کی چاچی اور میرا تیار ہو کر کہیں باہر جانے لگی تو ملوکہ نے پوچھا، چاچی کدھر جا رہی ہے تو؟ دھیے، بیچارے پوتے سانول کا غم ابھی تازہ ہے نا، وہ اکیلا پن محسوس کر رہا ہوگا، سوچا میلا ہوں۔ چاچی میں بھی چلوں تیرے ساتھ؟ ملوکہ نے قدرے جھجک کر کہا، نہیں دھیے، ابھی تیرا وہاں جانا ٹھیک نہیں، مجھے اس سے تیرے ہی سلسلے میں ضروری بات کرنی ہے۔ ملوکہ چپ ہو گئی۔ پھر چاچی اور میرا کے جانے کے بعد ملوکہ اپنی ماں عجیبہ کی جھگی میں آ گئی۔ ماں عجیبہ اپنے بیٹے خالقو کی موت کے بعد نیم پاگل سی ہو گئی تھی۔ وہ اپنی بیٹی ملوکہ کو دیکھ کر اسے جنون کسی انداز میں کاٹنے کو دوڑتی تھی، مگر اس بار وہ اسے دیکھ کر خاموش رہی تو ملوکہ کو اس بیچاری پر ترس آ گیا، اور پہلی بار اس نے اپنی ماں کو بڑے رنجور لہجے میں پکارا تو بے اختیار عجیبہ اس کے گلے لگ گئی، اور دونوں ماں بیٹیاں رونے لگی۔ چاچی اور میرا چادریں سنبھالے سیدھی سانول کے ہاں پہنچی تو وہ چونک پڑی۔ انہوں نے دیکھا سانول اپنا چھوٹا موٹا سامان باندھنے میں مصروف تھا۔ اسے دیکھ کر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کہیں جا رہا تھا۔ اس کی جب ان دونوں ماں بیٹیوں پر نگاہ پڑی تو اس نے خاموشی سے اپنا سر جھکا لیا۔ پٹ سانول، خیر تو ہے؟ تو کہیں جا رہا ہے؟ چاچی نے تفکر آمیز لہجے میں پوچھا۔ سانول نے ہولے سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاؤ ماسی، میں یہ گھر، یہ گوٹ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ اچھا ہوا تو آ گئی، میں خود یہ بتانے تیرے پاس آنے والا تھا۔ اس کی بات سن کر چاچی ایک دم پریشان سی ہو گئی، اور اسی لہجے میں اس سے بولی، پٹ کیا ہوا تجھے؟ کیا تو ہمیں بھی چھوڑ کر چلا جائے گا؟ اور وہ ملوکہ جو تیری راہ دیکھ رہی ہے، وہ اس کا کیا ہوگا؟ سانول نے ایک ویران سی نظر اس کے چہرے پر ڈالی، پھر دل شکستہ سے لہجے میں بولا، ماسی، اب میں شاید اسے خوش نہ رکھ سکوں۔ ماما کے مرنے کے بعد میرا اب اس سے کوئی ناتا نہیں رہا، اور تو اچھی طرح جانتے کہ ملوکہ سے شادی کرنے پر ماما ہی نے مجھے راضی کرنے کی کوشش کی تھی، اور میں نے مجبوراً۔ سانول، یہ کیوں کہہ رہا ہے تو؟ اچانک چاچی نے اس کی بات کاٹ کر کہا کہ تیرے ماما کے مرنے کے بعد تیرا اس سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ کیا یہ اس کی خواہش نہ تھی کہ تم ملوکہ سے شادی کر لے؟ کہ تیرے اس فیصلے سے اس کی روح خوش ہوگی؟ نہیں سانول پٹ، یہ ظلم اس بیچاری پر نہ کر۔ کیا نہیں جانتا کہ ہم پر اب تک جو مصیبتیں نازل ہوئی ہے وہ تیرے ملوکہ کی وجہ سے ہوئی ہے؟ وہ بدبخت آچر خان جو اب تھانے میں بند ہے، اس نے ملوکہ سے شادی کرنے کے لیے ساری گھنونی سازش کھیلی تھی۔ پہلے سے میرے شوہر کو قتل کروایا، اور پھر بعد میں تجھے بھی ہلاک کروانے کی اس نے کوشش کی، مگر خوش قسمتی سے تو بچ گیا اور تیرا ماما قتل ہو گیا۔ اس طرح ملوکہ سے شادی سے انکار کر کے تو اپنے ماما کی قربانی ضائع کر دے گا؟ چاچی، یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ اچانک سانول نے طلب کر گلوگیر لہجے میں کہا، تو چاچی نے پھر اسے ساری حقیقت تفصیل سے گوش گزار کر دی کہ کس طرح بدبخت آچر خان نے اپنے مضموم مقصد کی خاطر یہ سارا گھنونا کھیل کھیلا تھا۔ ساری حقیقت سننے کے بعد سانول کو چپ سی لگ گئی۔ تب چاچی بڑی محبت سے اس کے سر پر اپنا ہاتھ دھرتے ہوئے بولی، سانول پوٹ، کیا تو اپنے ماما سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس غریب کے گزرنے کے بعد تجھے اس کے وعدے کو پورا کرنے کا بھی یارہ نہ رہا؟ نہیں سانول پوٹ، اتنا کٹھور نہ بن۔ غیرت مند لوگ تو اپنے بڑوں کے قول کا مرنے کے بعد بھی پاس سکتے ہیں۔ ماما نے بھی زبان دی تھی، اور یہ اسی کا اصرار تھا کہ تیرے اور ملوکہ کی شادی کر دی جائے۔ تو خود سوچ
تیرے اس طرح ملوکہ کو ٹھکرا جانے سے اس بیچاری پر کیا حالت ہوگی؟ اسے جانتی ہوں، وہ تو غریب جیتے جی مر جائے گی۔ نہیں ماسی نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، میں ماما کا وعدہ پورا کروں گا، مجھے معاف کر دینا، بس دکھ اور پریشانی نے میرا دماغ چریا کر دیا تھا، میں اب ملوکہ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سامول نے یکدم تڑپ کر کہا، اور دونوں ماں بیٹیاں خوش ہو گئی۔ ڈاکٹر فوزیہ اور ڈاکٹر جواد کی منگنی والا معاملہ سنگین دوراہے پر پہنچ کر یکدم سنبھل گیا تھا، اور اسے سلجھانے میں بلا شبہ ڈاکٹر جواد کی ماں ماجدہ خاتون کی معاملہ فہمی اور خوش اسلوبی کا داخل تھا۔ بہرطور قصہ مختصر، دونوں کی منگنی ہو گئی اور شادی رخصتی وغیرہ کی تاریخیں دونوں کی ہائر اسٹڈی مکمل ہونے تک موقوف رکھی گئی۔ یہ منگنی سے ایک دو روز پہلے کی بات تھی کہ ڈاکٹر جواد نے ڈاکٹر فوزیہ کو فون کیا تو فوزیہ نے پرشوخ لہجے میں شکوہ کرتے ہوئے کہا، کیوں جناب، ہوش ٹھکانے آ گئے؟ آخر تم آنٹی کو بیچ میں لے ہی آئے۔ ظاہر ہے تم جو میری بات نہیں سمجھ پا رہی تھی وہ تو میں اب بھی نہیں سمجھ رہی۔ کیا میں بچی ہوں؟ بچی سی تبھی اتنی سی بات پر ناراض ہو گئی تھی، جواد نے شرارتی لہجے میں کہا۔ فوزیہ چڑھ کر بولی، اچھا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ ناراضگی کی ابتدا تم نے کی تھی کہ میں نے؟ اچھا کوتوالی صاحبہ، اب اس بندہ ناچیز کو معاف کرو اور اس کڑواہٹ کو یہیں دفن کر دو۔ آج موسم اچھا ہے اور اس گڈ ڈے کے موقع پر پیزا ہٹ چلتے ہیں، کیا خیال ہے؟ صدورہ کو ڈاکٹر فوزیہ ڈاکٹر جواد کی ذاتی چپکلش اور پھر فوری حالات معمول پر آ جانے کا بخوبی علم تھا، لہٰذا وہ اب سنجیدگی سے سوچ رہی تھی کہ اسے ڈاکٹر فوزیہ سے خاموشی کے ساتھ دور ہو جانا چاہیے، نیز اسے اب اپنے ہمدرد و دیرینہ اور محسنہ پر اس قدر بوجھ نہیں بننا چاہیے کہ اس کی گھریلو زندگی بھی تلپٹ ہو کر رہ جائے۔ مگر چونکہ ابھی تک انہیں پرویز کو تلاش کرنے میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی تھی، اس لیے صدورہ کو اپنے شوہر کی گمشدگی یا فرار پر بھی پریشانی لاحق تھی۔ مگر پھر ایک دن اس نے اپنی محسنہ سے گزارش کر ہی دی کہ وہ اسے اب اس کے گھر جانے دے، کیونکہ گھر کو اتنا لمبا عرصہ خالی چھوڑنا مناسب نہیں۔ دوسرے کیا خبر پرویز بھی کسی وقت اس سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرے، پھر وہ اسے سمجھا سکے، وہ اپنی رضاکارانہ گرفتاری دے دے تاکہ بعد میں اس کی ضمانت یا معافی کی کوشش کی جا سکے۔ صدورہ کی اس توضیح پر ڈاکٹر فوزیہ نے تفہیمی انداز میں اپنے سر کو جنبش دی تھی۔ عیاش صفت انسپکٹر یاور حیات پرویز کو انسانی سوز تشدد کی دھمکی دے کر اپنے گماشتے دلدار کے ساتھ کمرے سے جا چکا تھا۔ اس بار پرویز کے ہاتھوں پیروں کو جکڑا نہیں گیا اور نہ ہی جاتے وقت انہوں نے کمرے کی بتی گل کرنا مناسب سمجھا تھا۔ ان دونوں رزیلوں کے کمرے سے جاتے ہی پرویز کے دماغ میں راہ فرار کی تدبیریں تیزی سے ابھرنے لگی، لہٰذا اس نے بغور کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرہ زیادہ بڑا نہ تھا اور ایک 4x6 کا مستطیل نما روشن دان تھا جو خاصی اونچائی پر نظر آ رہا تھا، جس پر ڈھکن نما شیشے دار پٹ لگا ہوا تھا، جبکہ روشن دان کی چوبی چوکھٹ پر آہنی سلاخیں گڑی ہوئی تھی۔ کمرے کا دروازہ بھی سنگل مگر مضبوط پٹ سے بنا ہوا تھا۔ پرویز اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازے کی طرف آ کر اس کی ناپ گھما کر کھینچنے کی کوشش کی تو اسے اس پہ توقع بند پایا۔ وہ تھوڑی دیر کمرے میں ٹہلتا رہا، پھر اسے اچانک دروازے پر آہٹ دی۔ وہ جلدی سے دوبارہ اپنی جگہ آ کر دیوار سے پشت ٹکائے بیٹھ گیا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور وہاں اسے دلدار نظر آیا۔ وہ تنہا تھا۔ اسے اکیلا دیکھ کر پرویز ایک لمحے کو چونکا، مگر پھر دوسرے لمحے اس کے رگوں میں خون لاوے کی طرح گردش کرنے لگا۔ دلدار اپنے عقب میں دروازہ بند کر کے اس کی تو نظریں گاڑے آگے بڑھنے لگا، پھر ذرا اس کے قریب آتے ہی ڈرامائی انداز میں اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ پرویز خونی نظروں سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھورے جا رہا تھا۔ چند ثانیے بعد دلدار کی آواز گونجی، پرویز، میں تیری یاری کو آج بھی نہیں بھولا ہوں، یہی وجہ کہ میں محض آخری بار تجھے اس دوستی کے ناطے سمجھانے آیا ہوں کہ اپنا دشمن نہ بن۔ انسپکٹر یاور حیات کو تو نہیں جانتا جتنا میں اسے جانتا ہوں۔ تیرے بارے میں کیا فیصلہ کر چکا ہے میں اس سے اچھی طرح واقف ہوں۔ اتنا کہہ کر رکا۔ اس کی نظریں بدستور پرویز کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں اور پرویز مصلحتاً اپنی غیظناکی پر بمشکل قابو پائے اس کے تو خاموشی سے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ ابھی اسے بولنے کا پورا موقع دینا چاہتا تھا۔ دلدار نے لمحہ بھر توقع کیا اور پرویز کو اپنی طرف متوجہ پا کر دوبارہ کہنا شروع کیا، پرویز، میں نہیں چاہتا کہ تو بے موت مارا جائے، کیونکہ تو میرے لیے بہت اچھا دوست ثابت ہوتا آیا ہے، پر نہ جانے کیوں اس بار تو ایک عورت کے معاملے میں ہم سے دور ہو گیا۔ میں تجھے کھونا نہیں چاہتا، اس لیے آخری بار، اور وہ بھی انسپکٹر یاور حیات کو بڑی مشکلوں سے راضی کرنے کے بعد ہی تجھے سمجھانے آیا ہوں کہ اب بھی وقت ہے، ہماری بات مان لو، کیونکہ انسپکٹر یاور حیات نے تجھے تھانے لے جانے سے پہلے ہی کاؤنٹر فائرنگ کر کے مارنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دلدار یہ سنسنی خیز انکشاف کرنے کے بعد خاموش ہو گیا۔ پرویز کے رگوں پہ میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا
کسی غصے کے بجائے خوف کی سرسراہٹ محسوس ہوئی تھی اور وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ادھر مکار دلدار نے اپنی بات کی اثر پذیری کو اس کے چہرے پر بھانپتے دوبارہ اس سے کہا، پرویز تیرے پاس اب سوچنے کے لیے بھی وقت نہیں، تو ہماری طاقت سے واقف نہیں ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ تیرے مرنے کے بعد کہ ہم تیری حسین و جمیل بیوی سدھورا کو چھوڑ دیں گے؟ وہ تو خود ہی میرے رحم و کرم پر آ جائے گی۔ اس لیے تم دونوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ انسپکٹر یاور حیات کی ضد کے سامنے سر جھکا دو اور اپنی بیوی سدھورا کو۔ اس نے دانستہ اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ انسپکٹر یاور حیات کی خصلت و طاقت سے بخوبی واقف تھا۔ وہ وردی کے بھیس میں ایک جلاد صفت پولیس افسر تھا اور اپنے ناجائز اختیارات کے بلبوتے پر وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ لہٰذا اس بھاری بھرکن ہاتھی کو تیش اور جوش سے زیر کرنے کے بجائے چونٹی بن کر اس کی سونڈ میں گھس کر مارنا چاہیے۔ اس سوچ کر پرویز نے آنن فانن پرجوش حکمت عملی کو مکارانہ خو میں بدلتے ہوئے اپنے چہرے پر دکھاوے کا خوف طاری کر لیا اور الجھن آمیز پریشانی سے ہونٹ کاٹنے لگا۔ دلدار اپنی مکارانہ نظروں سے اس کے چہرے کو کھرچتا ہوا بولا، ہاں پرویز، اب کیا کہتے ہو؟ ہماری بات مانتے ہو تو بولو۔ ابھی میں انسپکٹر سے تمہاری گلو خلاصی کرائے دیتا ہوں اور تمہارے جو اڈے سیل ہو چکے ہیں وہ بھی چاہو تو چالو ہو جائیں گے۔ دلدار، یاری حقیقت ہے کہ میری اس دوسری بیوی نے مجھ پر نہ جانے کیا جادو کر ڈالا تھا کہ اس کے حسن میں اندھا ہو کر اپنے یاروں کو بھول گیا۔ پھر آخر پرویز نے کنچری بدلتے ہوئے بڑے سراسیمہ لہجے میں کہنا شروع کیا، عورت کے بارے میں کسی نے صحیح کہا ہے کہ یہ عورت انسان کی عقل قبض کر کے رکھ دیتی ہے، پر اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ انسپکٹر تو مجھ پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ اس کی بات پر دلدار کے مکروہ چہرے پر جیسے شادی مرگ کسی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ گرم جوشی سے آگے بڑھا اور پرویز کو اپنے گلے سے لگاتے ہوئے بولا، ارے تو گھبراتا کیوں ہے؟ میں ہوں نا انسپکٹر کا پرانا نمک خوار، بس تو اپنی بیوی کو راضی کر لے۔ پر یار دلدارے، اس کی مجھے تھوڑی سی مہلت تو ملے گی نا؟ آخر کچھ سمجھانا پڑے گا، بلکہ سدھورا کو باقاعدہ ڈرانا دھمکانا پڑے گا۔ اب تو وہ ایک بچے کی ماں بھی بن گئی ہے۔ پرویز نے دل میں دلدار اور انسپکٹر یاور حیات پر لعنت بھیج کر کہا۔ دلدار نے پرسوچ انداز میں اپنا سر ہلا دیا۔ در حقیقت پرویز کو سدھورا کی طرف سے بھی فکر لاحق ہونے لگی تھی کہ جب سے اسے مینٹرنٹی ہوم چھوڑ کر آیا تھا، اس کے بعد سے اسے اس کی کوئی خبر نہ ملی تھی اور نہ ہی وہ دوبارہ اس بیچاری کی خیر خیریت معلوم کرنے گیا تھا۔ جب دلدار وہاں سے جانے لگا تو پرویز نے کسی خیال کے تحت اسے روک کر پوچھا، یار دلدارے، یہ ایک مشکل ہے۔ کیسی مشکل ہے؟ کھل کر بول، میں تیرا پرانا دوست ہوں نا یار۔ پرویز نے ایک بار پھر اندر ہی اندر اس کی مکروہ دوستی پر لعنت بھیجتے ہوئے چالاکی سے کہا، یار صاحب نے تو میرے خلاف پورے علاقے کی پولیس کو لگا دیا ہے اور میں جن اڈوں پر کام کرتا تھا اسے بند کر دیا ہے۔ کیا یہاں سے جاتے ہی پولیس مجھے گرفتار کر لے گی؟ اس کی بات سن کر دلدار اصرار بھری مسکراہٹ کے ساتھ ایک آنکھ میچ کر بولا، ارے یار وہ سب ڈرامہ تھا۔ اپنا صاحب کوئی بیوقوف تھوڑا ہے کہ تو تھانے لے جائے۔ اس نے معاملہ صرف اپنے تک ہی محدود رکھا ہے، باقی رہا سوال تیرے اڈوں کا، وہ بھی چل رہے ہیں، البتہ اس کا چارج اب میں نے سنبھال لیا ہے۔ پھر تو بے فکر ہو جا، یہاں سے جانے کے بعد اپنا ہوٹل بھی دوبارہ آرام سے کھول لینا اور اڈے بھی سنبھال لینا۔ پرویز نے ہر طرح سے تسلی کرنے کے بعد بالآخر مطمئن ہو کر اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ پھر اس مردود دلدار کے وہاں سے جانے کے بعد پرویز سنجیدگی سے اپنے آئندہ کے لاہے عمل کے بارے میں سوچنے لگا۔ پرویز اچھی طرح جانتا تھا کہ دلدار اور انسپکٹر یاور حیات کو آسانی سے بیوقوف نہیں بنا سکتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ دونوں اپنی طاقت کے زوم میں اسے چھوڑ تو دیں گے، مگر اس کی کڑی نگرانی بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے اور انہیں ذرا بھی اس کی طرف سے کوئی چالاکی کا شبہ ہوا تو اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، وہ بھی سدھورا کو ترنے والا بنانے میں بھی دیر نہیں لگائیں گے۔ لہذا پرویز نے اب سوچ سمجھ کر آگے قدم بڑھانا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تو دلدار دوبارہ کسی شیطان کی طرح نازل ہوا۔ اس بار پرویز نے دیکھا کہ اس کے مکروہ چہرے پر سنجیدگی کھڑی ہوئی ہے۔ چند ثانیے پرویز کو سپاٹ نظروں سے دیکھتا رہا، پھر بدلے ہوئے لہجے میں اسے متنبع کرتے بولا، دیکھ پرویز، اپنا صاحب تجھے چھوڑنے پر راضی تو ہو گیا ہے، مگر اس نے تجھے خبردار کرتے ہوئے پیغام دیا ہے کہ اگر تو نے ذرا بھی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو پھر میں تجھے مارنے میں ذرا بھی دیر نہ لگاؤں گا۔ اس کے بعد ہمارا کام خود ہی آسان ہو جائے گا، کیونکہ سدھورا اکیلی رہ جائے گی اور خود ہی پکے ہوئے پھل کی طرح ہماری جھولی میں آ گرے گی۔ دلدار کی مکروہ لہجے سے پرویز کے رگوں پہ میں ایک لمحے کو موت کی سرسراہٹ ابھری تھی، مگر پھر دوسرے لمحے اس نے فوراً کہا، نہیں، اب میں تم لوگوں کی طاقت سے اچھی طرح واقف ہو گیا ہوں۔ اس سے پہلے ہی میں تم لوگوں سے بھاگ کر غلطی کی ہے اور در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا۔ سدھورا بھی میری دربدری کی وجہ سے کب تک تنہا مصیبت جھیلے گی؟ میں ابھی سے ہر طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا، آخر کو وہ میری بیوی ہے، اپنے لیے اور میری خاطر
اسے میری بات ماننا ہی پڑے گی۔ پرویز کے بظاہر مستحکم لہجے پر دلدار خوش ہو گیا۔ پھر اس کے بعد پرویز کو خاموشی کے ساتھ انسپکٹر یاور حیات کے اس دور افتادہ علاقے میں واقع نو تعمیر شدہ بنگلے سے روانہ کر دیا گیا۔ پرویز نے ٹیکسی پکڑی اور اپنے قیوم آباد والے مکان کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے اندر زبردست ہلچل مچی ہوئی تھی۔ وہ سرتاپا آتش فشاں بنا ہوا تھا۔ اس کی رگ رگ میں خون لاوے کی طرح ابل رہا تھا۔ اس نے اب یہ پختہ ارادہ باندھ لیا تھا کہ اسے جیسے ہی موقع ملا تو ان دونوں شیطانوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا، مگر اب وہ ہر قدم نہایت ہوشیاری کے ساتھ اور سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہتا تھا۔ اس کے پاس مہلت تھی بہت کم۔ جب ٹیکسی گورا قبرستان سے کالا پل کی طویل سڑک پر مڑی تو پرویز کو اچانک اپنے تعاقب کا احساس ہوا۔ اسے شاید بات دیر سے معلوم ہوئی تھی کہ ایک ہرے رنگ کی ہائیرو مسلسل ذرا فاصلے سے تعاقب میں چلی آ رہی تھی۔ پہلے تو پرویز نے اسے محض اپنے وہم سے محلول کیا، مگر اچھی طرح تصدیق کرنے کی خاطر اس نے محمود آباد چنگی سے ٹیکسی والے کو بائیں جانب مڑنے کا اشارہ کیا اور پہلے اعظم بستی اور پھر منظور کالونی کے علاقہ میں بے مقصد ٹیکسی کو گھمانے کے دوران اسے دیکھا۔ وہ ہرے رنگ کی ہائیرو مسلسل اس کے تعاقب میں ہے تو اسے گہری سانس لے کر ٹیکسی والے کو سیدھا قیوم آباد کا رخ کرنے کو کہا۔ قیوم آباد کے سٹاپ پر ہی پرویز نے ٹیکسی رکنے کا کہا، پھر اسے اجرت دینے کے بعد وہ پیدل ہی آبادی کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے گلی کے نکڑ پر بنے کیبن سے اس نے گولڈ لیف کے 2 سگریٹ خریدے اور اسے پان بنانے کو کہا۔ سگریٹ سلگا کر اس نے کنکھے سے اپنے عقب میں دیکھا تو وہاں ہرے رنگ کی ہائی روپ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ پرویز نے ایک لمحے کو اندر انہیں تاڑا۔ ہائی روپ کے اندر 4 افراد موجود تھے۔ ان میں سے 2 شخص اس کا سلائڈنگ ڈور کھول کر نیچے اتر آئے تھے۔ پرویز کیبن والے کو پیسے دیتے اور بظاہر لا تعلق سا ہو کر آگے بڑھ گیا۔ اب اپنے گھر کی طرف بڑھتے ہوئے اور دھڑکتے دل کے ساتھ ہی دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ کرے سدھورا گھر پر ہی موجود ہو۔ پھر جب وہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ کر رکا تو اس کا دل خوشی سے دھڑک اٹھا۔ دروازے پر تالا نہیں لگا ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ سدھورا نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے، یعنی اس نے کہیں اور رہنے کے بجائے اپنے گھر میں ہی رہنے کو ترجیح دی تھی۔ اس طرح پرویز اس سے ملنے کسی بھی وقت آ سکتا تھا۔ پرویز نے خوشی اور تذبذب کے ملے جلے جذبات کے ساتھ دروازے پر دستک دی تو اندر سے فوراً سدھورا کی مترنم آواز ابھری، کون ہے؟ سدھورا دروازہ کھولو، میں ہوں پرویز۔ اور اگلے لمحے دروازہ دھڑ سے کھل گیا۔ سامنے سدھورا کا متغیر چہرہ جیسے صدیوں سے اس کا منتظر تھا۔ پرویز غراب سے اندر گھس گیا۔ اپنے شوہر کو زندہ سلامت پا کر اس بیچاری سدھورا کے چہرے پر خوشی اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ پرویز یہ تم ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ ہاں سدھورا، یہ میں ہوں، چلا اندر تیری ضروری باتیں کرنی ہے، پرویز نے کہا۔ سدھورا اس وقت کپڑے دھو رہی تھی۔ وہ دونوں اندر کمرے میں آگئے تو اچانک پرویز کی نگاہ سامنے مسہری پر ایک ننھے سے مننے بچے پر پڑی۔ وہ خوش ہو کر بولا، سدھورا یہ ٹھیک تو ہے، اور تیری طبیعت کیسی ہے؟ تجھے تو اب تک کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پرویز کو بچے کی طرف سے خوش ہوتا پا کر سدھورا کا ستا ہوا چہرہ کھل اٹھا۔ یہ بالکل ٹھیک ہوں، میں بھی ٹھیک ہوں۔ پھر اس نے بچے کا نام اسے بتاتے ہوئے مزید کہا، تمہارے جانے کے بعد پہلوان جی اور بعد میں ڈاکٹر فوزیہ بھی آئے تھے۔ پھر ڈاکٹر فوزیہ مجھے اپنے گھر لے گئی، مگر میں چند دن وہاں رہنے کے بعد اس خیال سے دوبارہ ادھر آ گئی کہ تم میرے پاس ضرور آؤ گے، کہیں گھر پر تالا پڑا دیکھ کر لوٹ نہ جاؤ۔ یہ تم نے بڑی عقل مندی کا کام کیا ہے، پرویز نے کہا۔ پھر سے بچی کی پیشانی کو دھیرے سے چوما۔ بچہ سو رہا تھا۔ پرویز بولا، بھائی اس بچے کا نام بھی کچھ ہو، میں اسے کاکا کہوں گا۔ سدھورا کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، مگر پھر دوسرے لمحے متفکر لہجے میں پرویز سے بولی، پرویز اب تم کہیں نہیں جاؤ گے نا؟ میرے پیچھے پولیس تو لگی ہے نا، مگر تم بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ ڈاکٹر فوزی نے تمہاری قابل از وقت گرفتاری ضمانت کے لیے ایک بڑے پولیس افسر سے بات کر رکھی ہے۔ اس کی بات پر پرویز کے ہونٹوں پر بڑی زہر خند مسکراہٹ ابھری اور پھر وہ اسی لہجے میں سدھورا سے بولا، میرے پیچھے کوئی پولیس نہیں لگی، یہ سب اس کمینے شیطان دلدارے کی بدماشی تھی۔ انہوں نے اپنے مکروہ مقصد کی خاطر یہ سارا ڈرامہ رچایا تھا۔ اب میری بات غور سے سن۔ پھر پرویز نے اسے اب تک کے حالات سے آگاہ کیا، پھر بولا، دیکھو سدھورا، تجھے اب ذرا ہمت سے کام لینا ہوگا۔ ہمارے ارد گرد بھوکے بھیڑیوں کا جم گٹھا ہو گیا ہے۔ اس وقت بھی دشمنوں کے کچھ کتے باہر ہماری نگرانی کر رہے ہیں۔ ہمیں بہت جلد یہ علاقہ بلکہ یہ شہر ہی چھوڑ دینا ہوگا۔ پرویز نے اپنی بات مکمل کی تو بیچاری سدھورا کا دل دھک سے رہ گیا۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ داستان ابھی جاری ہے۔